اب ایک عمل سن لیجئے کہ دجال سے محفوظ ہونا. دجال ایک تو بڑا ہوگا نا، جس کو دجال اکبر کہتے ہیں، جو آئے گا اور بندے اس کے پیچھے لگ کر اپنا ایمان خراب کر لیں گے، جو امام مہدی کے آنے پر اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ظاہر ہوگا، ان کے آنے سے پہلے ظاہر ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو لد کے مقام پر قتل کر دیں گے. اس فتنے سے نبی علیہ السلام بچنے کی دعائیں فرماتے تھے، صحابہ بھی بہت ڈرتے تھے اس فتنے سے. تو انسان کا دل چاہتا ہے کہ دجال سے محفوظ ہوں. حدیث پاک میں ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے تو جمعہ سے جمعہ تک اس کے گناہ معاف، اور اگر وہ روزانہ پہلی 10 اور آخری 10 آیتیں پڑھ لے، اللہ اس کو دجال سے محفوظ فرمائیں گے. تو اس عمل کو کرنے سے ایک تو دجال سے محفوظ ہو گئے، اور دوسری بات اور بھی سن لیجئے کہ دجال دجل سے بنا. دجل کا مطلب ہوتا ہے فریب دینا، دھوکہ دینا، اور بچیوں عورتوں کو انسان کی شکل میں بھی کئی دفعہ دجال مل جاتے ہیں. وہ ان کی عزتیں لوٹتے ہیں، بہانے بنا بنا کے دھوکے دیتے ہیں، ان کو بیٹرے کرتے ہیں. تو اس عمل کے کرنے سے عورت بچی ایسے دجالوں سے بھی محفوظ رہے گی. کئی مرتبہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس ہماری تو روح نکلے اور ہم جنت پہنچیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی عمل بتا دیا. چنانچہ فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کو جنت میں جانے سے صرف موت نے روکا ہوا ہے. جیسے ہی موت آئے گی اللہ اس کو جنت پہنچا دیں گے. اور آیت الکرسی تو اکثر عورتوں کو یاد ہی ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. کبھی دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا قبول ہو، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے. تو مجموع الزوائد میں اور جامع الصغیر میں اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا گیا. عبادہ ابن صامت عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص 27 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، تو ایک روایت میں ہے کہ جتنے دنیا میں ایمان والے مرد اور عورتیں ہوں گی ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی. اب دیکھو ٹریلینز میں ہوں گے لوگ، ہر ایمان والے مرد اور عورت کے برابر نیکی، سبحان اللہ کتنا بڑا اجر. اور اس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دوسری روایت ہے کہ جو شخص اس کو 27 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات لوگوں میں شامل فرمائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ دیں گے کہ اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کے ہاں.